بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 140ویں حدیث مبارک ہے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا کہ یہاں سے ان احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع ہوگا جن احادیث مبارکہ کا تعلق قرآن کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور اتباع سے متعلق۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کہ یہ عنوان ہے، باب ہے، کتابوں کا، احادیث کا مجموعہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے متعلق۔ اعتصام کا معنی آتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ مطلب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس آدمی کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور آپ کے طور و طریق کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ایسا آدمی خود کو گمراہی سے بچا لے۔ لیکن جس آدمی کا قرآن کریم سے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق کمزور ہوگا اور اس کے ساتھ مضبوطی سے اس کا جوڑ نہیں ہوگا تو اس کے لیے دنیا میں بڑے فتنے ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، بڑے حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گمراہی کے جال اور گمراہ کن فتنے منہ کھولے ہر آدمی کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان نگاہیں اٹھاتا نہیں ہے کہ نگاہیں گمراہی میں پڑ جاتی ہیں، کان اعضاء غلطی میں پڑے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر محفوظ وہی آدمی رہ سکتا ہے جس نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھا ہو۔ ان احادیث سے اسی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے، ایجاد کرے جو ہمارے دین کا حصہ نہ ہو، ہمارے دین میں سے نہ ہو، فہو رد، تو ہر ایسا عمل رد ہے، ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت۔ احداث کا معنی آتا ہے کسی نئی بات کو پیدا کرنا، کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرنا، اس کو دین سمجھ کر، کار ثواب سمجھ کر، اور اس کو ایک اجر و ثواب والا دینی معاملہ سمجھ کر دین میں کوئی ایسی بات پیدا کر دینا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، قرآن کریم سے ثابت نہ ہو، اور نہ ہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ہو۔ تو ہر ایسی بات جو ان حضرات صحابہ کے زمانے میں نہ ہوئی ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، قرآن کریم سے ثابت نہ ہو، دین کے طور پر اس کو کرنا، یہ احداث فی الدین ہے۔ دین کے اندر نئی بات کو پیدا کرنا ہے، ایجاد کرنا، جس کو ہم عام لفظوں میں بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کہتے ہی ہیں اسی بات کو کہ دین کے اندر دین سمجھ کر کوئی بات پیدا کر دینا جس کو نہ حضور نے کیا ہو اور نہ ہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا۔
تو ایسی تمام باتیں بدعات کہلاتی۔ اس سے ایک بات یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرے جس کو وہ دین نہیں سمجھتا اور دین کا حصہ نہیں سمجھتا، اور پھر کوئی ایسی نئی بات پیدا ہو جائے تو یہ کوئی بدعات کے زمرے میں نہیں۔ لہذا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو اتنی مضبوط بلاکوں سے اور دیواروں سے بنی ہوئی مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اب ان کی مسجدیں کہاں سے آ گئیں؟ اس زمانے میں تو کچی مسجدیں ہوتی تھیں، لکڑی کی بنی ہوئی مسجدیں، فرش پر نہ کوئی ٹائل نہ ماربل، مٹی کا فرش ہوتا تھا، اور لکڑی کے ہی تنوں کی چھتیں ہوتی تھیں، اوپر کھجور کی چھال ڈال دی جاتی، چھلکے ڈال دیے جاتے۔ تو یہ جو ہے مسجدوں کا اس طرح منقش کر دینا، آراستہ پیراستہ کر دینا، یا مسجدوں کو اس طرح مضبوط بنا دینا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو ہم دین سمجھ کر یا دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ بھئی یہ زمانے کی تبدیلی ہے، اور زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اب موجود ہیں تو انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ پنکھے موجود نہیں تھے، ہم پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، کوئی سنت سمجھ کر نہیں کرتے۔ سواریوں میں تیز رفتار سواریاں اس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں جانور ہوا کرتے تھے، ان سواریوں کا تصور بھی نہیں تھا، تو ان سواریوں کا استعمال ہم کوئی دین سمجھ کر نہیں کرتے، نہیں کوئی دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ اس سواری کے اندر ثواب کم تھا، اس تیز سواری کے اندر کوئی ثواب زیادہ، ایسا کچھ نہیں۔ تو دین سمجھ کر دین کے اندر کسی بات کو پیدا کر دینا یہ بدعات کے زمرے میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا کوئی اگر تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، سویم کرتا ہے، تو ایسی چیزیں یہ وہ ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ہر عمل کو سنت یا بدعات کے معیار اور سانچے میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو کیا ہے یا نہیں کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے میں حضرات صحابہ ہم سے زیادہ کہیں شوق رکھتے تھے، ہم سے زیادہ حضور سے محبت رکھتے تھے، تو حضرات صحابہ کو دیکھیں کہ انہوں نے وہ طریقہ کیا یا نہیں کیا۔ کوئی اگر آدمی یہ کہیں کہ حضرات صحابہ نے تو اس طرز عمل کو اختیار نہیں کیا، یعنی حضور کے اس عمل کو سنت کو چھوڑ دیا، تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم حضرات صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، حالانکہ یہ محض بیوقوفی والی بات ہوگی۔ ان حضرات کو جو اللہ جل شانہ نے عشق رسول دیا تھا، اس کا 20واں بلکہ 10واں حصہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کا ذرہ برابر بھی ہمارے پاس موجود نہیں۔ تو اگر واقعتاً کوئی دین کی بات ہوتی تو وہ حضرات سب سے پہلے اس پر عمل کرتے۔ لہذا اپنے ہر عمل کو سنت یا بدعات میں ہونے کے لیے یا اس کے حوالے سے جاننے کے لیے جو معیار ہے، یہ ان حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں، اور ان کا طول و طریق، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے انسان فیصلہ کرے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے تب تو وہ ٹھیک ہے، وہ سنت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن جو ان کی زندگیوں میں جو کام موجود نہیں تھا، آج ہم انہیں دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، تو یہ باتیں وہ ہوں گی جو دین سے ہٹ کر ہوں گی، دین میں نئی باتوں کا ایجاد کہلائیں گی، نئی باتوں کو پیدا کرنا کہلائیں گی، بدعات کے زمرے میں داخل ہو جائے گی۔ تو من احدث فی امرنا ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات کو دین سمجھ کر پیدا کر دے، ما لیس منہ، حالانکہ وہ دین میں سے نہ ہو، دین میں سے نہیں ہے، اس کی پہچاننے کا طریقہ ہمارے پاس ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، دوسرا طریقہ ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، اور تیسرا طریقہ ہمارے پاس حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ ان تین کسوٹیوں پر، معیاروں پر ہم پرکھ کر دیکھیں، اگر وہ بات ان تینوں میں سے کسی سے بھی ثابت ہے
تب تو وہ بدعت نہیں ہوگی، دین کے اندر ایجاد نہیں کہلائے گی، وہ اجر و ثواب کا باعث۔ لیکن اگر ان میں سے کسی نے نہیں کیا، پھر ہم اسے دین سمجھ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ فَهُوَ رَدٌّ، کہ ہر ایسا عمل رد ہے، ناقابل قبول ہے، وہ دین کا حصہ نہیں، وہ اجر و ثواب تو دور کی بات، گناہ اور پکڑ کا باعث اور سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ دین کے اندر ایجاد سے ہماری حفاظت فرمائے، سنت کی اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بدعات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہوتی ہیں۔ ایک آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو گناہ سمجھ کر رہا ہوتا ہے، یہ گناہ ہو گیا مجھ سے، اس کے چھوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی بدعت انسان کی زندگی میں آ جائے تو وہ نہیں چھوٹتی، کیونکہ اس بدعت کو وہ شخص دین سمجھ کر رہا ہوتا ہے، ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اور جس عمل کو وہ ثواب سمجھ کر کرے اس کو چھوڑنا آسان ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، تو بسا اوقات ایک دن وہ اسے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ لیکن جس چیز کو وہ دین کا حصہ سمجھ کر کرتا ہے، نہ اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، نہ اس کو چھوڑنے پر وہ جلد سے جلد آمادہ ہوتا ہے۔ تو ہر وقت ہمارے سامنے یہ معیارات ہیں، یہ پرکھنے کے آلات ہیں، کتاب اللہ اور اللہ کی نبی کی سنت، حضرات صحابہ کا طریقہ، اس کے مطابق ہم معاملات کو پرکھ کر دیکھیں۔ اگر وہ ان کے میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر کسی سے ثابت نہیں ہے پھر ہم اس کو بطور دین کر رہے ہیں تو یہ ناقابل قبول ہوگا، یہ رد ہوگا، یہ بدعات کے زمرے میں داخل ہوگا، اس کا ترک کرنا چھوڑنا ضروری ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ، جو کچھ کہا گیا سنو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔